بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ صرف زندگی گزارنے کا ایک قانون نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت قانون بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شریعت انتہائی برکات، نورانیت اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں والی شریعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دین میں داخل ہونے کے لیے چند وعدے لیا کرتے تھے۔ یہاں ایک صحابی ان وعدوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے وہی کلمہ پڑھا ہے جو صحابہ کرام نے پڑھا تھا، اور ہمارا تعلق انہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے جنہوں نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے، اسی نبی کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو وہ جن باتوں کا وعدہ نبی علیہ السلام لیا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں آنا ہے، اگر آپ دین میں آنا چاہتے ہو تو اس بات کا بھی وعدہ کرو، اس کا بھی وعدہ کرو، پھر آپ کا دین میں آنا معتبر ہوگا اور آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوگا۔ اور اگر آپ دین میں آ تو جاؤ، لیکن دینی اصولوں کی پابندی بالکل نہ کرو، تو ارشاد فرمایا کہ اس سے تمہیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے جو دین کے فائدے بیان کیے جاتے ہیں۔ عمیر آگے آ جاؤ، ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ جو وعدے بیان کیے جاتے ہیں وہ وعدے آپ کو حاصل نہیں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں، ایک صحابی سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عراق کے شہر کوفہ کے رہنے والے قبیلہ بجیلہ کے صحابی ہیں، اسی لیے ان کو بجلی کہا جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے بیعت کی۔ اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ جو اسلام میں آتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتا۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پکا وعدہ کرنا کہ جو آپ کہیں گے میں وہی کروں گا، اور یہ وعدہ اگر دین پہ عمل کرنے کے لیے کسی متبع شریعت کے ہاتھ پہ ہو تو اس کو بیعت کہتے ہیں۔ بیعت کی بات آئی تو عرض کرتا چلوں، اسلام میں 3 طرح کی بیعت کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طرح کی بیعت لی ہے، اور صحابہ نے بیعت کی ہے۔ ہمارے ہاں اولیاء اللہ نیک ہستیاں تشریف لاتی ہیں، ان میں سے جو بیعت کے مجاز ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ بیعت کا سلسلہ یہ ہم نے خود نہیں بنا لیا، یہ خود ساختہ نہیں ہے،
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے۔ میں تینوں کے بارے میں ذرا سی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بیعت نبی علیہ السلام لیا کرتے تھے، بیعت علی الاسلام، مسلمان ہونے کی بیعت۔ کوئی آدمی کافر سے مسلمان ہوتا، آپ علیہ السلام اسے بیعت کرتے تھے۔ دوسری بیعت ہے بیعت علی الجہاد، جہاد کی بیعت لینا، اور اس میں یہ کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر صحابہ نے وعدہ کیا کہ ہم یہ جو جہادی معرکہ پیش آتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم اس میں لڑیں گے اور کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے، کٹ تو سکتے ہیں، ہٹ نہیں سکتے ہم۔ اس بات کا وعدہ، اس کو کہتے ہیں موت پر بیعت کرنا، کہ مر جائیں گے، یہاں سے بھاگیں گے نہیں، جو مرضی ہو جائے مقابلہ کریں گے۔ اور یہ بیعت بھی صحابہ کرام نے کی ہے، نبی علیہ السلام نے لی ہے، اور اللہ نے بھی اس بیعت میں شرکت کی ہے۔ پہلی بیعت جو ہے وہ تو آپ علیہ السلام جو بھی اسلام لاتے ان سے بیعت لیتے۔ دوسری بیعت ہے بیعت علی الجہاد، یہ آپ علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ افواہ آئی تھی کہ آپ کے قاصد اور سفیر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر بیعت لی تھی۔ اور اس بیعت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اے نبی جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ آپ کا ہاتھ تھا، اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ تھے، اللہ فرماتے ہیں ان سب کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شرکت فرمائی۔ نبی علیہ السلام کا بیعت لینا تھا، عہد لینا کہ جہاد کرو گے، صحابہ کا بیعت کرنا تھا، یہ عہد کرنا کہ ہم نہیں ڈریں گے اور ہر حال میں ثابت قدم رہیں گے، اور اللہ کی شرکت سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے، اور صحابہ کا دل بڑھانے کے لیے ہے۔ تیسری بیعت ہے بیعت علی الاصلاح، بولتے ہیں اولیاء اللہ نیک ہستیوں کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرتے ہیں۔ ان نیک ہستیوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، کیوں؟ اس بیعت کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس پہ ملتا کیا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے فلاں پیر صاحب سے، فلاں بزرگوں سے میں بیعت ہوں تو بس بیعت کر لی تو میں جنتی ہو گیا، میں نے بیعت کر لی تو بس اب نہ مجھے نماز کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت، نہ کسی نیکی کی ضرورت، اب چاہے میں سارا دن کتے لڑاؤں، سارا دن میں عیاشی بدماشی کروں، جو مرضی کروں، میں تو فلاں بزرگ کا بیعت ہو گیا لہذا میں پکا جنتی۔ بھئی اسلام میں ایسی کوئی تصویر موجود نہیں ہے، ایسی کسی بات کا کوئی کنسپٹ اور تصور ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے ہاتھ میں بیعت کر لیں اور بس بیعت کرنے سے جنتی ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، ان سے بڑی تو ہستی کوئی نہیں ہے۔ وہ بیعت لے کے وعدے لیتے تھے، یہ بھی کام کرو گے، یہ نیکی بھی کرو گے، یہ نیکی بھی کرو گے، اور ہم کہتے ہیں ہم فلاں پیر صاحب سے بیعت ہو گئے تو جنتی ہو گئے، جو مرضی کریں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور بیعت کا مطلب اور مقصد کیا ہے؟ بیعت کرنے کا مقصد ہے یہ کہ کسی آدمی کو ہم نے دیکھا یار یہ بڑا اللہ والا ہے، اس کا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور بہت نیک اور اچھے آدمی ہیں، یار دل کرتا ہے جتنے یہ نیک ہیں میں بھی اتنا ہو جاؤں۔ میں نے کوشش تو اپنے طور پہ بڑی کی،
پر میں اتنا اچھا نہیں بن پایا، تو ان کی شاگردی میں آنے کو بیعت کہتے ہیں۔ حضرت میں بیعت کر رہا ہوں، آپ مجھے تھوڑا تھوڑا سکھاتے رہیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی بات مانوں گا۔ جیسے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کا ہر کام سنت اور شریعت کے مطابق ہے، مجھے بھی ذرا ہاتھ پکڑ کے ساتھ ملا لیں تاکہ میں بھی ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی ہمت کر لوں، میری سستی غفلت دور ہو جائے۔ اکیلا آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا جو چند لوگ مل کے کر لیتے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں اکیلے آدمی کا کام نہیں ہوتا، اور مل جل کے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا کام ہے، اکیلا آدمی اپنے آپ کو اتنا دین پہ نہیں چلا سکتا جتنا کسی کی رہنمائی میں اور کسی سے وعدہ کر کے آدمی دین پہ چل سکتا ہے۔ تو یہ بیعت ہے۔ تو بیعت کا مقصد کیا ہوا کہ جس طرح یہ اللہ کے ولی ہیں، دین پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کرے میں بھی ایسے عمل کروں۔ تو بیعت دین پہ عمل کرنے کے لیے ہے، دین سے بھاگنے کے لیے نہیں ہے، دین سے بغاوت کا نام نہیں ہے۔ اور یہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ اس بیعت کا ذکر 28ویں پارے میں قرآن کریم میں بھی ہے، اور یہاں بخاری شریف کتاب الایمان میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی حدیث موجود ہے۔ اور آیت اور حدیث کا تقریباً مفہوم ایک جیسا ہے۔ تو میں آیت قرآن کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ سے آ کے بیعت کرنا چاہیں، کس بات پہ؟ اس بات پہ بیعت وہ جہاد کی بھی نہیں اور بیعت علی الایمان بھی نہیں، اس بات کی بیعت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کسی پہ بہتان جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے، اس طرح کے سارے بری چیزوں سے بچنے کا آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کوئی وعدہ کرے، مرد ہے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، اور عورت ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کپڑا لیتے، ادھر کپڑا نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا، با پردہ عورت پردے کے پیچھے بیٹھ کے اسی کپڑے کو پکڑ کے تھام کے کہتی کہ میں انشاءاللہ ان احکام میں آپ کے حکم پہ عمل کروں گی۔ یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی کہ دینی رہنما جتنا بھی نیک اور پاک اور جتنی بھی عظیم ہستی ہو، غیر محرم پردے کے بغیر سامنے نہیں آ سکتی، اس کے بے پردہ ہی سامنے آ جائے۔ آپ چونکہ ہمارے بزرگ ہیں تو لہٰذا ہم آپ کے سامنے ہی آ کے بیٹھ جائیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ خواتین پردے میں ہی رہیں گے، بے پردہ آمنا سامنا یہ شرعی لحاظ سے جرم ہے، جرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ چند باتوں کی ہم سے بیعت لیا کرتے۔ ایک تو یہ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ کن چیزوں پر؟ یہاں اس حدیث پاک میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ سے پکا وعدہ کرو نماز کی پابندی کرو گے، تو یہ ذمہ داری بیعت لینے والے کی بھی بنتی ہے کہ وہ نماز کی پابندی کا وعدہ لے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور بیعت کوئی رسم نہیں ہے، اس بات کا عہد لینا کہ اگر آپ میرے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں اور میرے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور جو آدمی مالدار ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہے تو شریعت کہتی ہے کہ بیعت لینے والا اس بات کی بیعت اور پکا وعدہ لے کہ آپ پہ اگر زکوٰۃ فرض ہوگی آپ زکوٰۃ ضرور ادا کریں گے، زکوٰۃ میں گڑبڑ نہیں کریں گے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے بارے میں بھی، رمضان کے روزے کے بارے میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں پہ عمل کرنے کا وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس طرح کی بیعت کا موقع ملے تو ضرور کر لیں
کسی اللہ والے کی، اور اس بیعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ان سے وعدہ ہو جائے گا، چلو اللہ نہ کرے کبھی کوتاہی بھی ہو جائے تو دل پکا ہوتا ہے، یار میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے پورا کرنا ہے، میری بات ہو گئی ہے، تو ذرا توفیق بڑھ جاتی ہے۔ انسانی اخلاق کا حصہ ہے کہ ایسی حالت میں آدمی اپنے آپ کو پابند محسوس کرتا ہے، حالانکہ پابند تو اللہ نے کر دیا، لیکن ادھر ہم توجہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، ایک تو نماز کی پابندی کی، اور ایک بیعت لیا کرتے تھے زکوٰۃ دینے کی، اور یہاں فرمایا کہ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کا بھلا سوچنے اور بھلا کرنے کا وعدہ لیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے تو نماز ضرور پڑھنی پڑے گی، فائدہ تب ہے مسلمان ہونے کا، کامل فوائد تبھی ملیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں مرحبا، لیکن یاد رکھیں اگر آپ مالدار ہوں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں بہت اچھا، ہم تو چاہتے ہیں مسلمان ہو، لیکن مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کا فائدہ اور بھلا سوچو۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری والی بات ہے۔ آج ہماری سوچ کوئی اور ہے، ہم میں سے کچھ لوگ تو کسی کا بھی بھلا کر کے راضی نہیں، اپنے سگے بہن بھائی کا بھلا کر کے راضی نہیں، بس میرا ہی بھلا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ مزاج ایمان والا نہیں ہے، یہ کفریہ مزاج ہے، اور ہم مسلمان لیے پھرتے ہیں۔ یہ مزاج مسلمانوں والا نہیں ہے۔ عبداللہ ان سے کہو خاموش رہے۔ یہ مسلمانوں والا مزاج نہیں ہے، توجہ جی، یہ جہالت، جاہلیت اور کفر والا مزاج ہے کہ بس میرا ہی فائدہ ہو، باقی مرتے مر جائیں سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ لیا کرتے تھے، آپ کے مسلمان ہونے کا فائدہ تب ہے، آپ کے مسلمان ہونے کا فائدہ تب ہے جب آپ لوگوں کا ہر ایک کا بھلا سوچیں گے۔ پھر ہم میں سے کچھ لوگ ہیں بھلا تو سوچتے ہیں، لیکن صرف اپنے بہن بھائیوں کا، کسی اور کا نہیں، اور وعدہ کیا لیا جا رہا ہے؟ ہر ایک کا بھلا۔ ہم میں سے کچھ ہیں جو صرف اپنے دوستوں کا بھلا چاہتے ہیں، جو میرے ساتھ اکثر ملنے جلنے والے ہیں، باقیوں کا کوئی بھلا نہیں چاہتے۔ یہ بھی اسلامی مزاج نہیں ہے۔ بھئی جب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو، آپ کا ایک ایک حکم بس ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ تو آج سے عہد کر لیں، ہم مزاج کیا بنا لیں گے؟ ہر مسلمان کا بھلا سوچنا ہے، وہ واقف ہے یا نا واقف ہے، وہ مسلمان میرا دوست ہے یا کسی وجہ سے میری مخالفت کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہ مخالفت کرتا ہے تو کرے۔ آج اگر میرے ہاتھ موقع آئے گا تو انشاءاللہ میں اس کا بھلا ہی کروں گا۔ اور یہ جو مزاج ہے یہ نبوت والا مزاج ہے، یہ نبوت کی صفات میں سے ہے۔ تو لہٰذا یہ تو ہماری بڑی سعادت ہوگی کہ اللہ پاک ہمیں یہ سوچ عطا فرمائے۔ تو ایک تو عہد فرما لیں کہ نماز کبھی بھی نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے۔ ہمارے بزرگ ہیں چند ماہ پہلے وفات پائے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ نیو ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث، حضرت کی وفات ہوئی۔ وفات سے کچھ وقت پہلے نماز کا وقت آیا، بالکل نیم بے ہوشی، پتہ کوئی نہیں ان کو اپنا، لیکن اسی حالت میں ایسے بے ہوشی کے عالم میں جیسے وضو فرما رہے ہوں، اتنی پکی عادت تھی، اور اسی حالت میں آکسیجن لگی ہوئی ہے، آئی سی یو میں ہے، لیکن جتنا رکوع سجدہ ہو سکتا ہے وہاں بیڈ پہ وہ کر رہے ہیں، اور یہ نماز پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ بس عہد کر لیں ہم نے یہی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ، یہ عہد کر لیں تو انشاءاللہ پھر ایمان میں آنے کے مزے آئیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا، اگر اللہ پاک مال دیں گے تو مال کا حق ادا کریں گے، اور حق کیا ہے؟ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، مال میں سے حج کرنا، اور جو جو حقوق ہیں موقع بموقع آتے رہتے ہیں وہ ادا کریں گے، اور سب سے بڑی بات ہر مسلمان کا بھلا سوچیں گے، اپنی گلی والے کا بھی، دوسری گلی والے کا بھی، اپنے شہر والے کا بھی اور دوسرے شہر والے کا بھی۔
عرب کا بھی، عجم کا بھی، جس قوم جس نسل کا بھی کوئی ایمان والا ملے گا ہم اس کا بھلا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے ایمان، اور اس کے بغیر ایمان نہیں مکمل ہوتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ضروری باتوں کا وعدہ لیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے۔ میں نے عرض کیا تھا شروع میں یہ تھے ہی کوفہ کے، اور کوفہ کے اس وقت گورنر جو تھے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا اسی اپنی ذمہ داری کے دور میں کوفہ میں انتقال ہو گیا، وفات پا گیا۔ بڑے عظیم اور بڑے کمال کے صحابی مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کے صحابی۔ ہماری فقہ کی کتاب ہے قدوری، اور اس میں کتاب الطہارت سے شروع ہوتی ہے، اور شروع میں ہی ایک حدیث انہی کے حوالے سے آتی ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ، آپ علیہ السلام نے ناصیہ کی مقدار مسح فرمایا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے صلح حدیبیہ میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اس موقع پہ دشمن کے سامنے نرم پالیسی رکھی، بس ایک اس موقع پہ دشمن کے سامنے بہت نرم پالیسی۔ کیوں؟ مسلمان کی شان ہے کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم، اور دین کے دشمنوں کے خلاف انتہائی سخت۔ یہ تعریف اللہ نے صحابہ کی، اللہ نے خوش ہو کے تعریف کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، یہ آپ کی مسجد میں لکھی ہوئی بھی آیت۔ تو یہ ایمان والے کو چاہیے کہ کافروں کے خلاف انتہائی سخت ہو جائیں، اور ایمان والوں کے لیے نرم۔ تو کافر کے لیے سخت ہونا ہے، آپ علیہ السلام وہاں نرم پالیسی ایک اسی موقع پہ۔ اس کی وجہ بہت بڑی تھی، وجہ یہ تھی کہ جہاں تصادم ہونے والا ہے، اگر یہاں جنگ چھڑ گئی تو یہ جنگ یہاں نہیں رہے گی، یہ تھوڑی آگے نکلی تو آگے مکہ مکرمہ ہے اور اللہ کا حرم ہے، اور مکہ مکرمہ حرم کی حدود میں لڑائی جھگڑا منع ہے۔ کافر تو بے ایمان ہے، اس نے حدود حرم کا لحاظ نہیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کبھی اپنے آپ کو ٹھکرا کے، اپنے جذبات کو پیس کے اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ آپ نے چاہا کہ یہ جنگ کے شعلے حرم میں داخل نہ ہوں، یہ اللہ کا حرم ہے اور یہاں جنگ جائز نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے بڑی نرم پالیسی، ایسی شرطیں مان لی کہ آج ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن وجہ صرف یہ تھی۔ اور یہ نہیں تھا کہ دشمن کوئی زیادہ طاقتور تھا تو آج جھک جائیں اور کل ان کے سامنے، ایسا نہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع سے یہ پالیسی نہیں رکھی۔ اس موقع پہ کافر بڑے اٹھ کے آ رہے تھے، مذاکرات ہو رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ، کہ آگے دشمن بیٹھے، کسی وقت جھڑپ ہو جائے، آقا علیہ السلام تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچے۔ چوکس کھڑے ہیں صحابی، اور ننگی تلوار ہاتھ میں، نکالی ہوئی تلوار۔ کمال ہی ہے صحابہ کا۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور سامنے جو مذاکرات کار بیٹھا ہوا ہے، سفیر بیٹھا ہوا ہے قریش مکہ کا، سگا چچا ہے ان کا، سگا چچا۔ اس نے دوران گفتگو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو لگانے کے لیے۔ اس وقت کوئی توہین کا انداز نہیں تھا، لیکن ہے تو دشمن، چوکس رہنا چاہیے۔ توہین کا انداز نہیں تھا۔ اس نے عام گفتگو میں ہم ایسا کر لیتے ہیں، کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ بڑھا، صحابی نے آگے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے دھکا دیا پیچھے، اور میں ہاتھ پیچھے کر لے، تیرا نجس ہاتھ میرے نبی کو لگے، اب ہاتھ بڑھایا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، تلوار سیدھی کر لے، اب ہاتھ بڑھایا ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا، ہاتھ پیچھے رکھ، بات کی تمیز سیکھ۔
اپنے سگے چچا کو۔ اس بات پہ قرآن نے تعریف کی ہے، فرمایا اللہ کے پیارے میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں وہ کسی رشتہ داری کا لحاظ ایمان کے معاملے میں نہیں کرتے۔ ایمان کے معاملے میں بس اللہ اور اللہ کے رسول ہے، باقی سب باتیں بات کی ہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اللہ نے فرمایا چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے سگے رشتہ دار اور گھر کے افراد کیوں نہ ہوں، ایمان والے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو سیدنا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے بعد میں فتوحات ہوں یہاں پر علیہ السلام کے وفات کے بعد، تو یہ عراق کے شہر کوفہ کے گورنر تھے، وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ وہاں حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ امیر کی وفات ہو گئی ہے گورنر کی، تیز ترین مواصلات کا نظام تو ہے نہیں، وقت لگے گا نیا گورنر آتے ہوئے، اور یہ کوفہ ہے، یہ کوفہ شہر ہے، تو یہاں کے لوگوں کا ذرا اعتبار نہیں ہے، تو فوراً سوچا کہ یہاں اگر فتنہ کھڑا ہو جائے تو لوگوں کا بڑا حرج ہوگا، اور مسلمان کا کام کیا ہے؟ ہر مسلمان کا بھلا سوچنا۔ تو سیدنا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ کھڑے ہوئے، اور لوگ وہاں جمع تھے، بہت بڑی جامع مسجد تھی کوفہ کی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں بات سنو، اللہ سے ڈرو جو وحدہ لا شریک ہے، اور تم میں سے کوئی آدمی حرکت اور جلدی نہ کرے، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے، کوئی جلد بازی نہ کرے۔ یہ پیغام ہم نے بھجوا دیا مدینے اپنے وفاق میں کہ گورنر فوت ہو گئے، دوسرا گورنر جسے وہ منتخب کریں گے آئے گا، ان کے آنے تک کوئی آدمی تم میں سے حرکت نہ کرے، بالکل معمول کی زندگی کے مطابق چلو، اور کوئی آدمی بغاوت وغیرہ کی کوشش مت کرے۔ اور فرمایا علیکم بالوقار والسکینہ، پرسکون اور اطمینان سے رہو، اور فرمایا اپنے امیر کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، جو وفات پانے والے کا حق ہوتا ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب اور استغفار کیا جائے، تم وہ کرو۔ اور ایک بات فرمایا کہ تمہارے امیر کا پتہ ہے نا آپ کو کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے تھے، ان کی خوبی تھی، معاف کرنے والے کو معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے، جب بھی کوئی مجرم آتا کوشش فرماتے معاف ہی کر دیتے۔ اور اللہ ایسے آدمی پہ بڑا رحم فرماتا ہے جو معاف کرنے کو پسند کرتا ہو، تو کیوں نہ ہم بھی یہی مزاج بنا لیں، معاف کرنے کو پسند کرنا۔ نہیں جی اس نے بات ہی ایسی کی ہے تو کوئی بات نہیں، خیر ہے آپ معاف کر دیں۔ نہیں وہ کرتا ہی ایسے ہے، چوتھے دن اس نے تماشا لگایا ہوتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں آپ اس کو معاف کر دیں۔ نہیں وہ ہے ہی ایسا تو کوئی بات نہیں، آپ بانی ایسے جائیں کہ جب بھی کوئی غلطی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ اچھا آپ معاف نہیں کریں گے تو کر کیا لیں گے یہ بتائیں؟ یاد رکھیں کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سب کے اوپر اللہ کی ذات ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، اس لیے معاف کر دینے میں خیر ہے، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ کی مخلوق بھی ہم سے راضی رہے گی، اور انشاءاللہ دنیا آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو جو مرضی ہو جائے، جتنا کوئی تکلیف پہنچائے آپ اس کو معاف کر دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس یحدث القوم جاءه اعرابی فقال متى الساعة فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دین کی باتیں سن رہے تھے، درس حدیث ہو رہا تھا، یوں کہہ لیں، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ حدیث ہوتا ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک دیہاتی شخص آیا، اور دیہاتی نے آ کر آتے ہی ایک سوال کر دیا۔ دیہاتی لوگ عام طور پہ، سب تو نہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے آس پاس کے دیہات اچھے ہیں، شعور والے ہیں، تو دیہاتی لوگ عام طور پہ ذرا مجلس کی رعایت اور آداب کم ہی جانتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے سوال کرنا ہے تو بیٹھ جائیں، بات سنیں، جب یہ جو بات چل رہی ہے یہ بات پوری ہو جائے تو سوال کریں، یا جب یہ مجلس ختم ہو جائے بعد میں مل کے پوچھ لیں۔ لیکن بہرحال دیہاتی تھے، اعرابی، تو انہوں نے آتے ہی وہ پیچھے کھڑے ہو کے آتے ہی سوال کیا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے قیامت کب آئے گی؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق گفتگو میں لگے رہے، اس کی بات کا جواب نہیں دیا، جو بات چل رہی تھی کرتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دو قسموں میں ہو گئے، بعض صحابہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا سوال سن لیا ہے اور پسند نہیں آیا اس کا یہ انداز، اس لیے آپ علیہ السلام نے توجہ ہی نہیں فرمائی، نظر انداز، اگنور کر دیا اس کو۔ اور بعض صحابہ کرام یہ سمجھ رہے تھے بل لم یسمع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں، آپ علیہ السلام نے سنا ہی نہیں۔ اسی مجلس میں مسجد نبوی میں ہی کھڑے ہیں، وہ تھوڑے فاصلے پہ پوچھنے والے کھڑے ہیں، انہوں نے سوال کیا تو بعض صحابہ کہہ رہے ہیں سنا ہے لیکن اچھا نہیں لگا اس کا انداز، اس لیے نظر انداز کر دیا، اور بعض صحابہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے سنا ہی نہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، کتاب العلم ہے، شروع والی حدیث، آپ علیہ السلام نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنیں تو تھوڑا سوچنے والی بات ہے۔ صحابہ کرام تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ جو اس نے بات کی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ سنا ہے نظر انداز کر دیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے سنا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور ارشاد فرمایا، جب بات پوری ہوئی تو آپ نے فرمایا این السائل عن الساعہ، وہ جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہے وہ کدھر ہے؟ وہ جس نے سوال کیا تھا وہ کہاں ہے؟ جب بات پوری ہو گئی پھر اس کی طرف توجہ فرمائی، پوچھا وہ کدھر ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابی نے عرض کی ہا انا یا رسول اللہ، میں یہ ہوں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پوچھ رہے تھے قیامت کب آئے گی، میں بتاتا ہوں قیامت کب آئے گی۔ ارشاد فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کیا جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا، امانت کو ضائع کیا جانے لگے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ امانت سے مراد امور سلطنت ہیں، خلافت اور حکومت کا نظام ہے، جب حکومت نااہلوں کے ہاتھ لگ جائے تو قیامت کا انتظار کرو، آج آئی یا کل آئی، گئی عرش ہے۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہاں سے مراد ہے دینی قیادت، کہ دینی قیادت، دینی معاملات میں اہل علم کو سربراہ ہونا چاہیے، اور کم علم کو چاہیے بڑے علم والے سے پوچھے، اور جاہل کو بھی چاہیے بڑے علم والے سے پوچھے۔ اور جب اس امانت کو ضائع کیا جانے لگے کہ لوگ عالم سے نہیں پوچھ رہے، جاہل سے پوچھ رہے،
لوگ عالم سے نہیں پوچھ رہے، پروفیسر سے پوچھ رہے، عالم سے نہیں پوچھ رہے، ڈاکٹر سے پوچھ رہے، لوگ عالم سے دین نہیں سیکھ رہے، انجینئر سے دین سیکھ رہے۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر، وہ پروفیسر، وہ عالم اور وہ انجینئر جس نے باقاعدہ دین کا علم سیکھا نہیں اہل علم سے، محض اپنے مطالعے سے ہی وہ لوگوں کو سکھانے پہ آیا ہے، تو یقیناً یہ خود بھی غلطی کرے گا اور کئیوں کو غلطی پہ لگائے گا۔ تو اس لیے دینی قیادت جو ہے وہ اہل علم کے پاس ہونی چاہیے۔ بہت سارے معاملات ہیں کہ ان میں بات ہمارے تک آتی ہے تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے اساتذہ کرام سے پوچھیں گے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے۔ کوئی 10 سال کا کورس بھی کیا اور کوئی 20 سال پڑھتے پڑھاتے بھی ہو گئے، ملا جلا کے دین کی علم میں لگے ہوئے الحمدللہ 30 سال ہو گئے، لیکن بات ذرا سی اہم آتی ہے، ہم کہتے ہیں اپنے اساتذہ کے مشورے سے بتائیں گے بھئی کیا کرنا ہے۔ تو عام آدمی کو چاہیے وہ جلدی نہ کیا کرے، اہل علم سے پوچھے، علم والوں سے پوچھے، اور جب ہم علماء سے پوچھ کے چلیں گے نا انشاءاللہ بڑی برکات آئیں گی اس سے۔ سوال کرنے والے نے کہا کیف اضاعتها، یہ جو آپ فرما رہے ہیں امانت کو ضائع کیا جائے گا تو یہ کیسے ہوگا، اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب حکومتی معاملات نااہلوں کے ہاتھ لگ جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو نااہل لوگ دینی معاملات یا حکومتی معاملات چلائیں گے تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ علماء کو سیاست کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں جی نہیں، سیاست بہت گندی چیز ہے، علماء کو نہیں کرنی چاہیے۔ گندی اس لیے ہے کہ گندے لوگوں کے ہاتھ لگی ہوئی ہے، اور اگر اللہ کے ولیوں کے ہاتھ ہوگی تو یہ بڑا کمال کا اونچا منصب ہے سیاست کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیاست سے مراد حکمرانی۔ آپ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حکمران کون تھے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خلیفہ اس زمین میں حاکم تھے نبی علیہ السلام۔ تو پتہ چلا کہ دین والے، اللہ سے جڑے ہوئے، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے، ان کو چاہیے کہ یہ حکومت کرے۔ اور آپ علیہ السلام گئے تو کس کو حکومت دی؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین اور خلیفہ وقت بنے، حاکم وقت۔ اور سبحان اللہ، جب سیدنا ابوبکر صدیق قرآن کے حافظ، دین کے عالم، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو کمال کر کے رکھ دیا، ملک کو ایسا مضبوط کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ان کے بعد کون حکمران بنے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، قرآن کے حافظ، دین کے عالم، حدیثوں کے حافظ، تفسیر کے حافظ، اور بہترین عالم دین، اس امت کے بڑے علم والوں میں سے عمر بن خطاب کا نام آتا ہے، یہ بنے حاکم۔ ان کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا دروازہ، دین کے علم کا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اہل علم سے چھنتا چلا گیا، اور اس کے بعد فتنے، نقصان، تباہی ہی نظر آئی، دین میں بھی دنیا میں بھی۔ تو اس لیے سیاست علماء کو کرنی چاہیے۔ جب سیاست کا لفظ علماء کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے مراد قرآن و سنت کے مبارک اصولوں کے مطابق حکمرانی کرنا ہوتا ہے، اور جب ایسا ہوگا تو انشاءاللہ معاملات ہی کچھ اور ہو جائیں گے۔ آپ کے ایک پڑوسی ملک افغانستان میں، وہاں کا وزیر اعظم شیخ الحدیث، قرآن کا حافظ، دین کا عالم ہے۔ وہاں کا چیف آف آرمی اسٹاف حافظ اور عالم ہے، اور وہاں کے بڑے بڑے وزراء، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، اور تمام اہم منصب اہل علم علماء کے پاس ہیں، سارے قرآن کے حافظ ہیں،
شاید کوئی ہو جو حافظ نہ ہو، لیکن عالم سارے ہیں۔ تو ان لوگوں نے 1 سال سے کچھ اوپر ہوا ہے ماشاءاللہ حکومت سنبھالی، جس ملک میں جگہ جگہ قتل و غارت گری اور نقصان تھے، الحمدللہ کہ سال 6 مہینے بعد کو واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ آج وہاں کسی کی جرت نہیں ہے کسی کے مال اور جان کی طرف وہ نظر اٹھا کے دیکھے، امن ہے۔ ان جنگجو لوگوں پہ امن قائم کیا ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آتے، نہ روس کے قابو آئے، نہ برطانیہ کے قابو آئے، نہ امریکہ سنبھال سکا، نہ کوئی اور، انہوں نے سنبھال لیا۔ اس قوم کو سنبھالنا کوئی آسان نہیں۔ میرے مدرسے میں 20-30 پٹھان پڑھتے ہیں، وہی نہیں قابو آتے، ہم سے نہیں قابو آتے۔ روز ایک نیا تماشا، روز ایک نئی حرکت، سن کے حیران ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے قابو کر لیا ہے، پورا ملک پٹھانوں کا ہے، کر لیا قابو۔ یہ برکت کس کی ہے؟ قرآن و سنت کی ہے۔ تو علماء کرام حکومت کریں گے تو انشاءاللہ قرآن و سنت اور دینی اخلاق اور ان چیزوں کو رواج دیں گے۔ اور اگر کوئی شرابی حکومت کرے گا تو وہ نشے کو رواج دے گا، اور اگر کوئی چور حکومت کرے گا تو چوریاں ہی بڑھیں گی۔ جو جس کے پاس ہے وہی تقسیم کرنا ہے نا، جو جس کے پاس ہے وہی تقسیم کرنا ہے۔ دودھ والے کے پاس دودھ ہے تو دودھ تقسیم کرے گا، کھجور والے کے پاس کھجور ہے تو دودھ تو نہیں دے سکتا، وہ کھجور ہی دے گا نا۔ وہ ایک عورت آئی کلینک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایمان بڑا کمزور ہے، تو کوئی دوائی دے دے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا بھئی اماں جی اگر آپ ایمان کمزور ہے تو کسی مدرسے میں جائیں، کسی مسجد میں دینی ادارے میں جائیں، یہاں تو کوئی ایسا انجیکشن نہیں ہے کہ وہ لگائیں اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ تو اس عورت نے اگلی بات اس سے بھی حیران کن کی، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوں، آپ ایسے نہ کہیں، آپ میرا ایمان بہت کمزور ہے، آپ کچھ علاج کریں۔ اس نے کہا اماں جی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا میں دودھ بھی دیتی ہوں، انڈے بھی دیتی ہوں، پھر بھی ایمان کمزور ہے میرا۔ دودھ بھی دیتی ہوں، انڈے بھی دیتی ہوں، دودھ دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، انڈے دینے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دودھ بھی دیتی ہوں، انڈے بھی دیتی ہوں، میرا ایمان بڑا کمزور ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک تو یہ سوچا بھی ان چیزوں سے ایمان تھوڑا مضبوط ہو جاتا ہے، اس طرح ایمان مضبوط ہوتا تو بھینس کا تو بڑا زبردست ایمان ہوتا، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں بھینس کو؟ دودھ بھی دیتی ہوں، انڈے بھی دیتی ہوں، میرا ایمان بڑا کمزور ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب بھی گھبرا گئے کہ یہ کون سی مخلوق میرے کلینک میں آ گئی ہے، بھینس دودھ دیتی ہے تو انڈے نہیں دیتی، مرغی انڈے دیتی ہے تو دودھ نہیں دیتی، اور یہ والی مخلوق دودھ بھی دیتی ہے انڈے بھی دیتی ہے، کہتے دودھ بھی دیتی ہوں انڈے بھی دیتی ہوں، میرا ایمان بڑا کمزور ہے، آپ کو علاج کر دے۔ ڈاکٹر صاحب کافی گھبرا گئے کہ اس کو نکالوں یا خود یہاں سے نکلوں۔ اتنے میں انہوں نے اپنے 4 سالہ بچے کا عورت نے ہاتھ پکڑا، ڈاکٹر صاحب کے سامنے بٹھایا، کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا بیٹا ایمان ہے بڑا کمزور ہے، اللہ کے لیے اس کا علاج کریں، یہ طاقتور صحت مند ہو جائے۔ تو دودھ بھی دیتی ہوں، انڈے بھی دیتی ہوں، اور ایمان کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اس منصب پہ لگایا تو دودھ والا دودھ دے گا نا، کھجوریں تو نہیں تقسیم کرے گا، اور کھجوریں والا کھجوریں دے گا، وہ دودھ تو نہیں دے سکتا۔ وہ کوئی ہوتا ہے جو دودھ بھی دیتا ہے اور انڈے بھی دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حکومتی اور علمی معاملات نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور بڑے اپنے مخصوص انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کیے اور گفتگو کی۔ حدیث پاک میں یہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص آئے، انہوں نے اپنا اونٹ، وہ مسجد میں جو پارکنگ کی جگہ تھی، اس دور میں پارکنگ گاڑیوں کی تو نہیں تھی، اونٹ کی گھوڑے کی تھی، تو مسجد کے ساتھ ایک جگہ بنی ہوئی تھی، وہاں پہ اپنا اونٹ باندھا
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ فرماتے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیے، اور ہمیں ایسا آدمی بہت اچھا لگتا تھا جو آئے اور سوال کرے اور سوال اچھا ہو۔ یہاں لفظ لکھے ہیں، صحابی فرما رہے ہیں کہ ہم پسند کرتے تھے کہ کوئی ایسے شخص آئیں جو آ کے ہمارے دلوں میں جو سوال رکے ہوئے ہیں وہ سوال کریں اور عقل مندی سے سوال کریں، اور نبی علیہ السلام اس کا جواب دیں اور ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ کیونکہ صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ ہم زیادہ سوال کریں یا کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں جو نہیں کہنے والی، تو دربار رسالت میں بے ادبی نہ ہو جائے، اور یہ بڑے واقعی ڈر کی بات تھی۔ دیہاتی لوگ ذرا کھلے ڈولے ہوتے ہیں، وہ آ کے پوچھ لیتے تھے، تو ہماری چاہت ہوتی تھی کوئی دیہاتی آئے اور سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، انہوں نے اپنا اونٹ باندھا اور آ گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چند باتیں کی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ آتے ہی دیہاتی نے پوچھا، یہ فرمائیے ایکم محمد، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے آتے ہی کھڑے کھڑے سوال جواب شروع کر دیے۔ پردیس سے بڑی دور سے آئے تھے یہ۔ آتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، یہ بتائیے کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے؟ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں میں دعویٰ کرتا ہوں۔ اس پوچھنے والے نے کچھ سوال کیے، کہا جی میں کچھ باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ، من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ عز و جل نے بنایا۔ پھر پوچھا من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے بنائی۔ اس نے پوچھا یہ پہاڑ کس نے بنائے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے بنائے۔ کہا پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں کس نے رکھی؟ پہاڑوں میں چشمے، اور چشموں کا پانی انتہائی مفید اور بیماریوں کا علاج، پہاڑوں میں جڑی بوٹیاں، پہاڑوں میں معدنیات، اور پہاڑوں میں نہ جانے کیسے کیسے موسم اور حال احوال کہ ایسی چیزیں بڑی بڑی نفع کی چیزیں وہ کس نے رکھی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں۔ تو اس کہنے والے نے کہا کہ اب میری بات بن گئی ہے۔ کہنے لگا آپ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کا رسول ہونے کا، تو اس ذات کی قسم دے کے پوچھتا ہوں آپ سے۔ کھری کھری بات تھی، اس نے بلکہ شروع میں آ کے عرض بھی کی، اس نے کہا جی میں نے بات پوچھنی ہے اور کھرے لفظوں میں پوچھوں گا، ناراض نہیں ہونا۔ آپ نے فرمایا کھلے دل سے پوچھو۔ اس نے کہا جی جس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، میں آپ کو قسم دے کے کہتا ہوں، اس اللہ کی قسم جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ بنائے، پہاڑوں میں فائدے کی چیزیں رکھی، اس اللہ کی آپ کو قسم، مجھے یہ بتائیں اللہ نے واقعی آپ کو رسول بنایا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں اسی اللہ کی قسم اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ کہا ٹھیک ہے ایک بات ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کا یہاں سے بندہ ہمارے علاقے میں گیا ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر ہمارے ماننے والے پہ ضروری ہے کہ دن میں 5 نمازیں پڑھے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ یہ اللہ نے حکم دیا آپ کو 5 نمازوں کا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اللہ کی قسم مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس نے پوچھا جی وہ جو بندہ آپ کا ہمارے علاقے میں گیا ہے وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، جس اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں صحیح سے بتائیے کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ اس نے کہا تھا نا میں کھرے کھرے لفظوں میں بات کروں گا۔ آپ نے فرمایا تھا جیسے دل ہے پوچھ، تو آپ نے فرمایا جی ہاں اسی اللہ نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح حج کے بارے میں، اسی طرح روزوں کے بارے میں سوال ہوا تو اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا۔ وہ آدمی کھڑا کھڑا سوال جواب پورے کر کے
اس نے آخر میں اپنا تعارف کرایا، انا ضمام بن ثعلبہ، میں ضمام بن ثعلبہ ہوں اور بنو سعد بن بکر کا ایک فرد ہوں، میں اس قبیلے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں اکیلا نہیں، یہ سوالات ان سب کے تھے، میں نمائندہ بن کے آیا ہوں اور سوالوں کے جواب آپ سے لے کے جاؤں گا۔ اور اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ وعدہ ہم بھی کر لیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میرے سوال آپ کے جواب اسی طرح لفظ بلفظ من و عن جا کے میں اپنی قوم کو بتاؤں گا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کی قسم نہ اپنے پاس سے کوئی لفظ بڑھاؤں گا نہ خود اپنے پاس سے کمی کروں گا، جو آپ نے جواب دیا اسی طرح بغیر تبدیلی کے اپنی قوم کو سناؤں گا۔ فولی الرجل مدبرا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اجازت ہے، میں جا رہا ہوں۔ چلے گئے، لمبا سفر تھا، جو بھی جلدی تھی وہ چلے گئے سوال جواب کر کے، اور وعدہ کیا کر گیا کہ جو آپ سے دین سنا ہے اسی طرح انہی لفظوں میں جا کے اپنی قوم کو بتاؤں گا، نہ اپنے پاس سے کمی کروں گا نہ اپنے پاس سے بڑھاؤں گا۔ اور یہی قسم الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے کھا رکھی ہے کہ نہ اپنے پاس سے کمی کریں گے نہ اپنے پاس سے بڑھائیں گے، اور ہر ایک کو یوں ہی کرنا چاہیے، جو دین ہے جس حال میں ہے بس اسی حال میں دین پہ عمل کیا جائے، کسی چیز کو دین میں داخل نہیں کر سکتے، دین میں کسی چیز کو دین میں ہم داخل نہیں کر سکتے، ہم کون ہیں داخل کرنے والے، اور کسی چیز کو دین میں سے ہم نکال بھی نہیں سکتے۔ دین صرف وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہم نہ اس سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں۔ کمی کرنے والا چور، اضافہ کرنے والا ملاوٹ خور، اور چور بھی برا ملاوٹ خور بھی برا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ملاوٹ نہ کریں، جو دین کا جیسے مسئلہ ہے بس ویسے ہی رکھیں اور ویسے ہی اگلی نسلوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دعا سکھائی، فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، فلاں فلاں وقت میں پڑھا کرو۔ اس میں چلتے چلتے الفاظ آتے تھے وَآمَنْتُ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو صحابی نے یوں پڑھا آمنت برسولک الذی ارسلت۔ اس میں نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں کہ یہ کہنا اللہ سے دعا کرتے ہوئے، یا اللہ جس نبی کو آپ نے بھیجا ہے میں اس پہ ایمان لاتا ہوں۔ صحابی نے آپ نے فرمایا سناؤ، تو جب سبق سنایا تو کیا تھوڑا سا لفظ بدل لیا، لفظ جان بوجھ کے تو نہیں، ویسے یاد نہ رہا ہوگا، تو کہا کہ آمنت برسولک الذی ارسلت، جو رسول آپ نے بھیجے، آپ نے نبی کا لفظ سکھایا تھا انہوں نے رسول کا، اور نبی اور رسول کے لفظ میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اس سے کوئی معنی بدل نہیں جاتا۔ صحابی کہہ رہے ہیں میں اس رسول پہ ایمان لاتا ہوں جو آپ نے بھیجے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے روکا، فرمایا ایسے نہیں، جن لفظوں میں میں نے کہا انہی میں کہو، جو لفظ میں نے سکھایا وہی لفظ بولو، اور روک کے، حالانکہ مترادف لفظ تھا، مترادف، لیکن آپ نے روک کے فرمایا وہ نہیں، یہ لفظ بولو۔ معلوم ہوا کہ دین میں رد و بدل کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہمارے پاس بالکل اختیار نہیں کہ ہم دین میں کسی چیز کو بڑھائیں یا کم کریں۔ آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں، 4 رکعت نماز ہو، 2 رکعت پڑھنے کے بعد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑے ہونا ہے نا، تیسری رکعت میں اگر کوئی بھولے سے آگے درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، آخر تک درود شریف پڑھ لیا، آدھا پڑھ لیا، آدھا درود بھی پڑھ لیا یا پورا پڑھ لیا، تو اس نے اب یاد اس کو آیا کہ وہ میں نے تو کھڑے ہونا تھا، تو بھلا کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا۔ سہو کہتے ہیں غلطی ہو جانا، بھول چوک ہو جانا، اور نماز میں بعض غلطیاں، ساری نہیں،
نماز میں بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ وہ غلطی بندہ کر بیٹھے تو اللہ کے سامنے سجدے میں گر کے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ مسئلہ سمجھنا ذرا، عبدہ و رسولہ کے بعد کھڑے ہونا تھا، آگے پڑھا کیا ہے؟ درود پاک پڑھا نا، اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے، لیکن اس جگہ نہیں پڑھنا تھا، میرے نبی سے یہاں ثابت نہیں ہے۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک طرف سلام پھیر، 2 بار سجدہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کہ یہاں میرے نبی کا طریقہ نہیں تھا، میں نے کیوں پڑھا ہے، سجدہ صاحب کرو۔ معلوم ہوا قرآن پاک کی تلاوت، درود پاک، ذکر اذکار، نمازیں، جو کچھ بھی دین ہے ہمارا، وہ جیسے نبی علیہ السلام نے سکھایا بس وہی دین ہے۔ میں اپنی طرف سے اضافہ کر لوں تو میں خود بھی مجرم ہوں، لوگوں کو بھی خراب کر رہا ہوں۔ میں اضافے کی کسی کو اجازت نہیں، کمی کرنے کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی جاتے ہوئے وعدہ کر رہے ہیں، آخری بات ہو رہی ہے، صحابی جاتے ہوئے وعدہ کر رہے ہیں، کیا وعدہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وعدہ رہا، جو دین جن لفظوں میں سیکھا ہے اپنی قوم کو جا کے انہی لفظوں میں سکھاؤں گا، نہ اضافہ کروں گا نہ کوئی کمی کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اچھا لگا یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا نا یہ وعدہ کر کے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کسی کی چاہت ہو نا اس زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنے کی، اسے دیکھ لو، یہ جا رہے ہیں۔ جنت کی بشارت کس بات پہ؟ کہ جو دین جیسے نبی علیہ السلام سے ملا ہے، نہ کمی کروں گا نہ اضافہ، رد و بدل کے ہم مجاز ہی نہیں ہیں، ہم تو صرف غلامی کے پابند ہیں، جو آقا علیہ السلام نے فرما دیا غلام کا کام ہے پورا کر دینا۔ تو یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے، دین کے معاملے میں رد و بدل اور اس طرح کی چیزوں سے بچا کے ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، اور انشاءاللہ اگر ایسا کریں گے نا تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہی سعادت نصیب فرمائیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔